چند مسلمان خاموشی سے مکہ سے نکلے اور اللہ پر بھروسہ کر کے ایک نئے ملک کی طرف چل پڑے۔ اندھیرا سمندر تھا، مگر ان کے دل یقین سے بھرے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ افریقہ کی ایک سرزمین تھی جہاں ایک منصف اور رحم دل بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا۔ نجاشی کا دربار عدل اور انصاف کی جگہ تھا، جہاں کمزور کی آواز بھی سنی جاتی تھی۔ قریش کے 2 چالاک سفیر قیمتی تحفوں کے ساتھ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے سونے سے بھرے صندوق رکھ کر کہا، بس ہماری ایک چھوٹی سی درخواست مان لیجئے۔ وہ آہستہ آہستہ نجاشی کے کان بھرنے لگے تاکہ مسلمانوں کے خلاف اس کا دل بدل دیں۔ نجاشی نے حکم دیا، انہیں دربار میں بلاؤ، میں خود ان کی بات سنوں گا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس مسلمان ادب سے سر جھکائے دربار میں داخل ہوئے۔ نجاشی نے نرمی سے پوچھا، تم نے ہمارا ملک کیوں چنا اور تمہارا دین کیا سکھاتا ہے؟ جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے اور بولے، میں آپ کے سامنے سچ بیان کروں گا۔ جب اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو پورا دربار نور اور سکون سے بھر گیا۔ اس نے سورہ مریم کی وہ آیات پڑھیں جن میں مریم علیہ السلام پر اللہ کی خاص مدد کا ذکر تھا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا۔ پھر معجزہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے سے بات کی۔ آیات سنتے سنتے نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا دل سچ کو پہچان چکا تھا۔ اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، ہمارے اور ان کے عقیدے میں تنکے کے برابر بھی فرق نہیں۔ نجاشی نے غصے سے کہا، یہ تحفے واپس لے جاؤ، میں ان سچے لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ دونوں سفیر جھکے سر اور بند صندوق لیے محل سے خالی ہاتھ واپس چلیں گے۔ مسلمان حبشہ میں سکون سے بس گئے۔ ایک عادل بادشاہ نے انہیں اللہ کے نام پر پناہ دے دی۔ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ برائٹ ٹیلز اردو۔